رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا واهدنا به اللهم اغفر لي واحتني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث 30 جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں انشاءاللہ۔ حدیث کا ٹائٹل لکھ لیں، دل میں اعتدال، شرعی احکام کی اقسام۔ حدیث کو ہم مل کے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی ثعلبۃ الخشنی جرثومی ابن ناشر رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الداري قطني وغيره۔ اب روانی کے ساتھ میں پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی یا خشنی دونوں لفظ آتے ہیں۔ جرثوم ابن ناشر ورضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حدیث حسن رواه الدارقطنی وغیرہ۔ ترجمہ ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرض کی ہیں سو انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدیں مقرر کی ہیں پس انہیں نہ پھلانگو، کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور بہت سی چیزوں سے تم پر رحمت کرتے ہوئے بغیر بھولے خاموشی اختیار کی ہے سو ان کی قرید میں نہ لگو، ان کو قریدو نہیں۔ چلیں انشاءاللہ تعالی حدیث کو ہم لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی ابو ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، الرسول اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی تعالی فرض فرائض فلا تضيعون تو مت ضائع کرو ان کو، وحد حدودا اور مقرر کی ہیں کچھ حدیں، فلا تعتدوها تو تم ان سے تجاوز نہ کرو، وحرم اشیاء اور حرام کی ہیں کچھ چیزیں، فلا تنتهكوها اور تو ان کی حرمت کو نہ توڑو،
وسکت عن اور خاموشی اختیار کی اشیاء کچھ چیزوں سے رحمت لکم تم پر رحمت کرتے ہوئے غیر نسیان بغیر بھولے فلا تبحثوا عنہا تو تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو حدیث حسن رواہ الدار القطنی وغیرہ۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں نا، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم درست ہے، اس کے درجہ ذیل دلائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور سنت سے ہم وہ دلائل سامنے رکھ کر اس حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی اندر جو بات بتائی جا رہی ہے نا، اس کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے اس میں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض کیا ہے، فرض کو مقرر کیے ہیں، مطلب کہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں ایسی ہیں جن کو مقرر کر دیا ہے جو کہ فرض کے دائرے میں ہیں، تو تم ان کو ضائع نہ کرو۔ پوری حدیث کے حوالے سے ایک حدیث ہمیں جو ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ صحیح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، تم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی قبول کرو، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث ملتی جلتی ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سلسلہ صحیحہ کی۔ یہ حدیث ہم پہلے آلریڈی تفصیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، صرف حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ جو حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن جو حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ضعیف حدیث میں آتی ہے، لیکن اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ جو ہے صحیح حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، یعنی کہ کچھ گرے ایریا ہیں۔ بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، شبہ ہے، تو وہ ضرور ان چیزوں کو چھوڑ ہی دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، یعنی کہ جو شک والی چیزیں چھوڑ دے گا وہ گناہ والے اور حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن جو شخص شبے کی چیزوں کو کرنے کی جرت کرتا ہے، گرے ایریا میں جانے کی جرت کرتا ہے، تو قریب ہے وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے، اور ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح ہیں۔ یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا وہ اس چراگاہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہم پہلے تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، پچھلی حدیث کو جا کے دیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شرح جو ہے بالکل کھل کے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس حدیث سے چند باتوں کا حکم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے جو کہ بنیادی ہیں اور اہم بھی ہیں۔ ان میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ فرائض کی پابندی کرو۔ کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں جن کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں بحث نہیں کی، ان کو کریدنا نہیں چاہیے، ان کے بارے میں بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ کہ جو پہلی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا فرض کے بارے میں، فرض کیا ہے جن کا کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جائے، جس کو چھوڑنے سے گناہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے فرائض کو ضائع نہیں کرنا بلکہ عمل کر کے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے بہترین اور دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے کچھ اعمال کی ادائیگی کو لازم کر دیا ہے، اور وہی فرائض کہلاتے ہیں جو کہ لازم کر دیے گئے ہیں، انہیں ادا کرنا لازم ہے، وہ فرض کہلاتا ہے۔ اور شریعت کے فرائض کا علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، یہ ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کو جاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بچہ یا بچی، اس پر فرض ہے کہ نماز کے بارے میں وہ لازمی علم حاصل کرے، اس کو ہدایات دینی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس کے فرائض کیا ہے، کس طرح سے وضو کرنا ہے، اگر کوئی جسم کا حصہ جو ہے ڈرائی رہ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں بچوں کو بتانی چاہیے، بلوغت تک پہنچنے تک ان کو اچھی طرح سے یہ چیزیں واضح ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ فرائض کے درجے میں آتی ہیں، بچوں کو
بلوغت تک، بلوغ کے بعد پتہ ہے نا یہ ان پہ فرض ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس وقت تک یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ قطعی طور پر لازم کر دی گئی ہو، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ فرض کے لفظی معنی ہے کاٹنا۔ جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرض کفایہ ہے اور فرض عین ہے۔ فرض کفایہ وہ عمل شریعت میں جس کے انجام دہی یا اس کو انجام دینا مقصود ہے، اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ چند لوگوں نے اس کو انجام دے دیا تو وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی مثال جیسے ہم لیں اذان ہے، اقامت ہے، جنازے کی صلاح ہے، یہ ساری جو ہے فرض کفایہ میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں ایک انسان رہتا ہے اور اس میں سے ایک یا چند افراد اس فرض کو ادا کر دیں تو وہ پوری سوسائٹی یا پورے محلے یا پورے اراؤنڈ سراؤنڈنگ جو ایریا ہے اس کے لیے انف ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم فرض عین کی بات کرتے ہیں، یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں شریعت کا مقصود، فعال اور فاعل دونوں موجود ہوتے ہیں، جس کا مطالبہ ہر شخص سے ہے اور ہر شخص کو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا، اس میں پانچوں دین کے جو اسلام کے ارکان ہیں وہ آ جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں فرائض جو ہے نا، یہ فریضے کی جمع ہے فرائض، اور فرض یا فریضہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ قرآن پاک کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ ہمیں فرائض کو ادا کرنے کے احکامات جو ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں ان الذین فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے، یعنی کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ تحریم میں آتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح مہر کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ البقرہ میں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدًا، اور تم ان کے لیے مہر جو ہے وہ مقرر کر چکے ہو۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے اور پختہ نیت کی ہو تو وہ اختلاط بالنساء یعنی کہ شہوت انگیز حرکت سے بچے، فسق اور جدال سے بچ کر رہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، فلاں فلاں کا حق ہے، تفصیل سے ہمیں بتا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے جو کہ انسان کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ایک عامل کو خط لکھا تو اس میں فرمایا هذه فریضۃ الصدقات التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المسلمین، کہ یہ مقدار فریضہ زکوٰۃ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، مطلب کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سارے فرائض ہیں، اور فرائض کی پابندی بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ فرائض کے ترک کرنے کے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ فرائض کا انکار یا اس کو نہ کرنا انسان کو اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم فرض کے لیے واجب لفظ استعمال کر دیتے ہیں، مطلب کہ جس چیز کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ فرض ہے، اور جس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ واجب ہے۔ جس حکم کی دلیل قطعی ہو وہ فرض، اور جس کی دلیل ظنی ہو وہ واجب ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی پابندی بھی اتنی ہی ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اب یہ حکم فرض ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ فرض اور واجبات دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ جن امور کا حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت میں وارد کر دیا ہمیں نظر آتا ہے وہ فرائض ہیں، فرائض میں کمی پیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ فرائض کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جنہیں ضائع نہ کرو، جن کو چھوڑو نہیں، ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو۔
اگلی جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے نا، وہ حدود اللہ کا لفظ حد سے ہے۔ حد کہتی ہیں روکنے کو، اسی سے وہ معنی لیا جاتا ہے حد بندی کرنا، جو کہ زمینوں پر لگائی جاتی ہے۔ یہاں پہ حد بندی کر دی ہے، جہاں پہ کسی انسان کی زمین ہوتی ہے وہاں پہ حد بندی کر دی جاتی ہے، وہ اس سے آگے فصل کاشت نہیں کر سکتا، اس سے آگے کوئی اپنی دوسرے کی جو زمین ہوتی ہے یا باؤنڈری ہوتی ہے اس پہ کچھ وہ اگا نہیں سکتا۔ اصطلاحاً بھی اگر دیکھا جائے اس کا معنی ہے واجبات اور محرمات۔ واجبات وہ ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، اور محرمات وہ حدود ہوتی ہیں جن کے قریب نہیں جایا جاتا۔ مثال کے طور پر زنا ہے، چوری ہے، قذف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ محرمات میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ حدیں پھلانگنے یا عبور کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اعتدال کا خیال نہ رکھنا، افراط اور تفریط کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہ رکھنا، ان کا لحاظ نہ کرنا، ان کا پاس نہ کرنا، ان کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتی ہیں فرائض کے حوالے سے۔ وہاں پہ بات ہوئی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بہتر طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو 5 ارکان کی بات ہوئی ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ معارج میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو حفاظت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری اس کو سنا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جن کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو کی، ان کے رکوع کی، ان کے سجود کی، اور ان کے اوقات کا خیال رکھا، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، اور اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہو۔ یہ 5 فرائض ہیں جن کو وہ جو ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہوں، اور میں اس میں کسی قسم کا اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پتہ کیا چلا کہ فرائض کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے درجے کی نیکیوں کو لے کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور فرائض کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ فرائض میں کمی نہ کرنے والا جنتی ہے۔ اب دیکھ لیں فرائض میں ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، حج ہے، لیکن نماز کو دیکھیں، ہماری قضا نمازیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو قضا نمازیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے رمضان کے روزے ہیں جو ان کی قضا عمری رکھیں، دیکھیں آپ کب بالغ ہوئی تھی، کب آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہوئے تھے، اس کے بعد سے جتنے سال وہ اور اب تک کے سال کے جو آپ کے پیریڈ کے دن ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، اور ان کی قضا عمری جو روزے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوئی تھی، یا کب لگتا ہے کہ آپ نے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکی، یا آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اذان کی آواز جب آپ سن لیتے ہیں تو فوراً سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر فجر و عشاء کی نمازوں کی حفاظت کریں، ان کی فکر کریں، اور عصر کی نماز کی حفاظت کریں، اس کے بارے میں حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، تاکید ملتی ہے، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے، ایک تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ایک بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو اٹھانا کرنا، گھر لے کے آنا، پھر مدرسہ چھوڑنا۔ اس وقت جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ اول وقت میں ہی نماز کو ادا کر لیا جائے، اور بہت آرام سے اور سکون سے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ جو فرائض کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 59 میں ہمیں پتہ چلتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔
پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا. ناخلف لوگ مطلب کہ ان کی بعد ان کی اولادیں ایسی آئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو اور پیروی کی خواہشات نفس کی. تو عنقریب دو چار ہوں گے وہ گمراہی کے انجام سے، یعنی کہ جہنم کے گڑھے میں وہ جا گریں گے کہ باپ ماں بہن بھائی جتنے بھی نیک ہوں وہ نہ تو بچوں کو نہ اپنے بہن بھائیوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، وہاں سے روک نہیں سکتے. آج ہم دیکھ لیں ہمارے گھروں میں اگر ماں باپ نمازی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز اولین وقت میں وہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو گھر میں ہی اپنے پیاروں میں ہی بے نمازی ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، فرائض کو وہ ضائع کرنے والے ہوتا ہے. اور وہ فرائض کو ضائع کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ سونا، نیند جو ہے وہ فرائض کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کو فرائض کی ادا کرنے سے جو ہے وہ مانع ہوتا ہے. ہالیڈے پہ نکلنا، ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا پہ جانا، ڈرامے دیکھنا، سیریلز دیکھنا، سیر و تفریح کرنا، آؤٹنگ، باہر آنا جانا، کھیل تماشا، سارا دن فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کچھ کیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کرکٹ میچ اتنا لمبا ہوتا ہے، سارا دن آپ وہ گیم بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. یہ اتنی کامن ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. اور یہ ساری چیزیں ہماری نماز کو ادا کرنے، ہمارے فرض کو ادا کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں. یہ بالکل ہم اس چیز سے جو ہے اس کو برائی نہیں سے خیال کرتے، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سو کیا، اس اوکے جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کے لیے وضو کا خیال رکھنا ہے، رکوع کا خیال رکھنا ہے، سجود کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم نمازوں پہ نمازیں قضا کیے جا رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں رکوع اور سجود کی ہم چوری کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جسم کا کون سا حصہ گیلا ہے، کون سا حصہ جو گیلا ہوا ہی نہیں ہے. مطلب کہ ایسی لاپرواہی والے کام کرتے ہیں، اگر کر ہی لیتے ہیں، اگر نماز پڑھ ہی لیتے ہیں بھولے سے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ نمازوں پہ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہوتی ہیں. چلو اگر ہمیں تھوڑا سا احساس ہو گیا، تھوڑا سا معلوم پڑ گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھیں گے. کفر اور ایمان کے درمیان یہ فرق کرنے والی ہے، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز کو اس درجے کا نہیں پڑھتے، نماز کے اندر چوری کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں. جب وہ ہم چوری کرتے ہیں اور کمی نماز کے اندر کرتے ہیں تو وہ نماز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی موٹیویشنل آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور پابند رہو، خود بھی اس پر نہیں مانگتے ہم تم سے رزق، بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی ہے. مطلب کہ نماز پڑھنی خود بھی ہے، گھر والوں کو بھی پڑھانی ہے، اور خود بھی سیکھنی ہے، گھر والوں کو بھی سکھانی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے، اس میں دعائیں پڑھنے والی کون سی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو بھلائی اور تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کا انجام اچھا ہوگا اگر ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم جزیات پہ، مستحبات پہ، فروعات پہ، مباحات پہ، مکروہات پہ ہم بحثیں کر لیں گے. مناظرے ہوتے ہیں، پوسٹر چھپائے جاتے ہیں، مضامین کتابچے نکالے جاتے ہیں، کتابیں اتنی چھپی ہوئی ہیں. ایک دوسرے سے ان فروعات پر شدت کی وجہ سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. مسلمان گروہوں میں، ٹولوں میں، مسلکوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں. ایک دوسرے کو گمراہ، فاسق اور مشرک، کافر تک کے فتوے دے دیتے ہیں. لیکن فرائض اور واجبات کے بارے میں اتنی محنت اور جدوجہد نہیں کی جاتی کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے فرائض کو معلوم کریں، ان پر پختہ اعتقاد رکھیں، انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کروائیں. اس طرح فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، فرائض کی ادائیگی میں
ہم توازن پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں، ان کو اختیار کریں، ہر عمل کو اس درجے کا کریں جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرائض تو ہر حال میں ہم نے ادا کرنے ہی ہیں، ان کو کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے فرائض کو چھوڑ دیا ہے، نوافل اور مستحبہ پر اتنا زور ہے، ہم رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے وظیفوں پہ زیادہ زور دے دیا، فرائض کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں نا، انہیں ہر حالت میں ادا کرتے رہو، انہیں ضائع نہ کرو۔ راتوں کو جاگ رہے ہیں، جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ دیکھیے ساری رات چیریٹی ایونٹس ہوتے ہیں، وہ نیکی کا کام ہی ہے نا، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم معمولی نیکی کو سامنے رکھتے ہیں، جو کہ بڑی نیکی ہے، جو کہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، اس کو ہم معمولی سمجھ کر، یا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یا اس کی ہمیں سزا کا ہمیں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوٹی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹی کو بڑی سمجھ کر اس میں اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ آگے جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حدود کی پابندی، کہ جن حدود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد کر دیا ان کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر یہ کہ مقرر کردہ حدود کیا ہیں، کہ قتل ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، جادوگری ہے، ان جرائم کا مرتکب جس سزا کا وہ مستحق ہے اس کو وہ سزا دی جائے، اسے اس حد میں رہتے ہوئے، اس حد کو اپلائی کرتے ہوئے، اس سزا کو شریعت کے مطابق دیتے ہوئے اس کو سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ پھر جب حدود کی بات کرتے ہیں نا، تو حدود سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ حدود اللہ میں اوامر اور نواہی آ جاتے ہیں، دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اوامر احکامات کے تجاوز سے روکا گیا ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ البقرہ میں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوا ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے، وہ ظالم ہیں۔ اسی لیے شریعت نے غلو اور تجاوز سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمرات پر کینکری مارتے ہوئے چنے کے برابر جو کینکریاں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ اس کو ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا اس طرح کی کینکریاں مارو اور غلو سے بچو، کیوں تم سے پہلی امتوں کو غلو نے ہی تباہ کیا۔ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ پھر نواہی اور ممنوعات کی حدود کے قریب جانے سے روکا گیا۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کی آیت کیا ملتی ہے سورہ البقرہ میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچیں۔ تمام گناہوں کے قریب جانے سے شریعت میں نے روکا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ بھٹکو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جو طریقہ یہ درست نہیں ہے کہ گناہوں کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، ان میں پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ گناہ گار یہ نہ دیکھے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس گناہ سے سرزد بھی ہو جائے تو وہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، نہ کہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، بار بار اس چیز پہ تکرار کرتا ہے اور بار بار اس چیز کو کر کے گناہ
اپنے اوپر جو ہے وہ گناہ کو مسلط کرتا چلا جاتا ہے۔ خیر، حدیں پھلانگنے، ان کو عبور کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ افراط اور تفریط کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کا پاس رکھنا چاہیے، انہیں توڑنے اور ان میں کمی پیشی کرنی نہیں چاہیے۔ اس کے کچھ قواعد جو ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں کمی پیشی کی جاتی ہے، کس طرح سے ہم ان حدود کو توڑتے ہیں۔ جیسے ذوالقعدہ ہے، محرم ہے، سفر کے مہینوں میں شادی کرنے کو حرام سمجھنا، بعض لوگوں کے ہاں عورت کا دوسرا نکاح کرنا حرام جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ ذوالقعدہ، محرم اور سفر کے مہینوں میں شادی کی جا سکتی ہے، اس میں بہت احترام کے ساتھ، بہت فضولیات سے بچتے ہوئے یہ آپ کام کریں گے تو اس میں کوئی قباحت اور گناہ نہیں ہے۔ کسی ایسے کام کو دین کا کام سمجھ کر یا سواد سمجھ کر کرنا جو کہ شریعت میں ہوا ہی نہیں، جیسے شب برات کا وہ جو بھی کرتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، عجیب عجیب طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خود سے گھڑی ہوئی ہیں۔ عید کے دن سوئیاں بنانی ہی بنانی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، مطلب کہ سوئیوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ 11ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، منڈے کا ختم، تھرسڈے کا ختم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فضولیات میں ہیں، یہ دین کا اصل نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ساری بدعات ہیں، خود گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح مباح اور مستحب یا سنت کے عمل کے وقت کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں کرنا کہ جن کو ہم اپنے اوپر لازم سمجھ لیتے ہیں، جیسے فجر اور عصر کی نماز کے بعد لازماً مسافہ کرنا۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کس سے مسافہ کریں، کوئی اگر آ رہا ہے، کوئی مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے سے مل لیں، اس کو اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ عید کے بعد معانقہ کرنا۔ پھر اسی طرح حدود پار کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی عمل کی ایسی فضیلت، ایسا ثواب گھڑ لینا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سی دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، درود تنجینہ ہے، عہد نامہ ہے، دعائے گنج عرش ہے، کچھ اس طرح سے درود لکھی ہے میرے خیال میں، مطلب کہ بہشتی زیور کو کھولنا، فضائل، کچھ کو کہا جاتا ہے فضائل، اس طرح سے بک کا نام ہے، اس کے اندر ایسے ایسے درود لکھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے ان کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ خود سے گھڑی ہوئی ہیں، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو ان کو نہ پڑھیں، صرف ثواب کی نیت سمجھ کے ہم ان کو پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر روز قرآن کو ہم چھوڑ کے ان کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا بہت خیال رکھا جائے کہ قرآن کو پڑھنا باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور یہ فضائل جو ہے وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر کہاں سے آئے ہیں، یہ خود گھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح عام اگر ہم دیکھتے ہیں نا، کسی بھی عمل کو کسی خاص ترکیب کے ساتھ، کسی خاص ترتیب کے ساتھ یا کسی خاص انداز کے ساتھ کرنا اور کہنا کہ یہ ثواب ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں تو اتنی نفل ہونی چاہیے، ایک خاص راتیں ہیں ان میں نوافل بنا لیے گئے ہیں، خاص صورتیں ہیں ان کی تعداد کو متعین کر لیا گیا ہے، اور یہ خاص دنوں میں، خاص مہینوں کی فضیلتیں خود ہی سے مقرر کر لی گئی ہیں، نہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، نہ ہمیں قرآن سے ان کا پتہ چلتا ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ بدعات میں آ جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص وقت نیکی کو ضروری سمجھنا، مثلا قبروں پہ جا کر خیرات کرنا، قرآن پڑھنا، جبکہ ثواب تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے نا، آپ گھر پہ بھی بیٹھے رہیں، قبرستان نہ بھی جائیں تو وہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اپنی طرف سے کھانا بنانا، اور خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ نانا نانی نہیں کھا سکتے، ان کے اوپر جائز نہیں ہے، تو ان ساری فضولیات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی عمل پر خاص عذاب اپنی طرف سے مقرر کر لینا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے، جیسے بیٹی بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ پر گناہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں عجیب عجیب سی باتیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں خود ہی سے، ایسی بے شمار باتیں ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے دین سے، اپنی طرف سے دین کو بڑھا لیا ہے، یہ بدعات میں شامل ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنے کے کام ہیں۔ اس کے بارے میں مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم اس کے پاس ہو، اس کو پڑھے، جس طرح سے اسے حکم دیا گیا ہے
اسی حکم کو لیتے ہوئے وہ آگے بڑھے، نہ تو دین میں کوئی ایسی چیز خود سے ایجاد کرے جو کہ اس میں کمی کرنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو کہ دین میں اضافہ کرنے والی ہے۔ دونوں ہی افراد اور تفرید دونوں ہی دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہیں، دین میں اضافے کا یا کمی کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سنت کم ہوتی ہے، وہاں پہ بدعت جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہے، اور جہاں دوسرے الفاظ میں کہیں یہاں پہ بدعت آتی ہے وہاں پہ ایک سنت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی ہم نے کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے، اوتھینٹک علم کو لینے کی کوشش کرنی ہے، اوتھینٹک حدیث کو لینے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود اللہ سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرما کر کہا بس میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا۔ جو اس پر وارد ہو گیا فلاح پا گیا، یعنی کہ جو اپنے فرائض ادا کرتا رہے گا، اپنی حدود کی حفاظت کرے گا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کا حقدار ہو جائے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والوں کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے کشتی کے سلسلے میں کرہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا، اور جو لوگ نیچے والے تھے ان کو دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے حصے کا ایک سوراخ نیچے کر لیں اور اوپر والوں کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اب اوپر والے نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں تو تمام کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ تو یہ مثال ہے حدود اللہ پر قائم رہنے والوں کی کہ اللہ نے جہاں روکا ہے وہاں رک جائے، اور اگر اس سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دینا، جس سے نہ صرف بندہ خود خسارے میں جاتا ہے، خود نقصان اٹھاتا ہے، بلکہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبتا ہے۔ کہ جب دیکھیں جب گھر گندا ہوتا ہے اور بہت گندگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے گھر میں، تو صرف ایک بندہ اس کو صاف کرنے سے وہ گھر صاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہو جائے گا لیکن بہت ٹائم لے کے ہوگا۔ لیکن اگر سب مل کے کریں گے، اس کو اکٹھے ہو کے کریں گے، تو وہ کیا ہے، وہ گھر جو ہے وہ جلدی صاف ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ غلط کاموں میں پڑا رہا ہوا ہے، تو اس میں ایک بندے کو نہیں بلکہ سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی حدود کو توڑنا نہیں بلکہ نافذ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، اور جب اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی تو آپ انتقام لیتے تھے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود اللہ کو نافذ کرو، قریبی اور دور والوں سب پر، یعنی کہ رشتہ دار ہوں یا غیر، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ آ پکڑے۔ پھر یہ کہ اگر ہمیں اس چیز کا شعور ہو جائے، علم ہو جائے کہ اللہ کی حدود کو جاری کرنے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، تو ہم ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور حدود اللہ کو یہاں پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ نافذ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے، یعنی کہ اتنی خوشحالی ہوگی اس جگہ پر، اس علاقے پر جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد کو جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد کہاں پہ جاری ہوتی ہے؟ جہاں پہ ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، معاشرے میں فتنے کا سبب بنتے ہیں، جیسے زنا ہو گیا، جیسے چوری ہو گئی، جیسے قذف ہو گیا، قتل ہو گیا، شراب نوشی ہو گئی، جادوگری ہوگی۔ یہ سارے جرائم ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں افراد اور تفرید کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ان گناہوں پر کسی پر حد جاری نہ کی جائے تو جرائم معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر عام لوگوں کے لیے زندگی گزارنا یا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ان سارے گناہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد جاری کر دی جائے
تو سب کو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ قانون سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کام کے کرنے سے یہ حد جو ہے اس پہ آئے گی. کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسروں کے لیے وہ ایک مثال بن جائے گا. کسی نے زنا کی ہے تو اس کے اوپر جو کوڑے برسائے جائیں گے، اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک قانون سامنے آتا ہے کہ اس طرح کا گناہ کرنا جو ہے اس کی کس طرح سے حد جاری ہوتی ہے، کس طرح سے اس کی سزا ملتی ہے. تو وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کو روکنے کا سبب بن جاتے ہیں. آگے تیسری جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کی حرمت نہ توڑو. مطلب حرام کیا ہے کہ فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام، مثال کے طور پر سی تھرو کپڑوں کو پہننا، عورت کا عورت کے سامنے ننگا ہونا، مرد کا مرد کے سامنے ننگا ہونا، عمل لوط کرنا، زنا کرنا، جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، نگاہ کو برائی سے بچائے رکھنا، یہ ساری چیزیں مینی مور یہ حرام کے کرائٹیریا میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان ساری چیزوں سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے کوشش کر کے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اس مقصد کے لیے کہ سب سے پہلے تو حرام کردہ چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس پر ہمارا پورا اعتقاد ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ چیز بالکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ہماری ہی کم علمی ہے کہ کچھ لوگ حقہ پینے، سگریٹ پینے، تمباکو نوشی کرنے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو برا محسوس کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. جبکہ دوسری طرف وہ سود لے رہے ہیں، وہ رشوت لے رہے ہیں، وہ حرام کمائی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس کو وہ عیب ہی نہیں جانتے، اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پہ لا علمی کی وجہ سے انسان وہ کام جو خود ساختہ برے کر لیے ہیں ان کو حرام سمجھ رہا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود جاری کر دی ہیں، ان کو ہم جو ہے حرام نہیں سمجھتے، ان کو ہم خود ہی سے اپنی طرف سے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے اور ان کاموں کو ہم بے دھڑک کر رہے ہیں. دیکھیں، محرمات کے حوالے سے حدیث کی روح سے بھی ہمیں بہت سی احادیث مل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے ہمیں منع رہنا چاہیے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے. قرآن کی بہت سی آیات بھی ہمیں مل جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھوٹ کر مر جائے، جو چوٹ لگنے سے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب جانور تمہارے لیے حرام ہیں. اور اسی طرح جس جانور کو درندے پھاڑ کھائیں، الا یہ کہ تم اس کے مر جانے سے قبل یا پہلے اس کو ذبح کر لو. اور اس طرح جو جانور تھان پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. تیروں سے قسمت کا احوال معلوم کرنے کے لیے بھی تمہارے لیے جو ہے وہ حرام اس کو قرار کہا گیا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے، ان رشتوں کو بھی قرآنی اصطلاحات میں حرام کہا گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جو کہ جن سے نکاح کرنا جو شرعاً اجازت نہیں ہے اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساسیں، اور تمہاری مدخولہ عورت کی لڑکیاں جو تمہاری زیر تربیت اور کفالت میں ہیں۔ اگر عورت غیر مدخولہ ہو تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، ہاں جو اس سے قبل ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا۔ اور اسی طرح شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، البتہ لونڈیاں حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے کہ حدود اللہ کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں حد سے تجاوز کرنے کو ظلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کہ حدود کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہی بات قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن حرام کام کرے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر یہ کہ چوتھی چیز جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے نا وہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ خاموشی اختیار اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں کی ہے ہمیں بھی وہاں پہ خاموش رہنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاموشی یہاں پہ اختیار کی ہے، بلکہ ہمارے حق میں یہ بھی رحمت ہے۔ اگر ہم اس کو دیں گے، بلا وجہ سوال کریں گے، بلا وجہ دیکھیں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ بلا وجہ کے سوالات انسان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ صحابی کو یاد کر لیں جو کہ حج کے لیے بار بار سوال کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر میں بول پڑتا یا میں ہاں کر دیتا تمہارے لیے ساری زندگی ہر سال جو ہے وہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا، کیونکہ عام لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کو چاہیے کہ جس بات کو شریعت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تحقیق اس کی قریت میں نہ لگیں، بس اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات میں خاموشی اختیار کی ہے، اس کو میں نے قریدنا نہیں ہے، اس کی بال کی کھال نہیں میں نے اتارنی، خواہ کے جو اشکال پیدا کرنا ہے وہ نہیں کرنے، اپنے آپ کو امتحان میں نے نہیں ڈالنا بلا وجہ کے سوالات کر کے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جس امر میں جہاں چھوڑ دوں تم مجھے رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، کثرت سوالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور اسے کریدا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا۔ تو ہمیں زیادہ کثرت سوالات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھنا ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو نہیں ظاہر کیا یا جس چیز کے بارے میں بات نہیں کی اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ فرائض کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، افضل وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی پرائورٹیز کو اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے کہ کون سے کاموں کو پہلے کرنا ہے، کون سے کاموں کو بعد میں کرنا ہے، کون سا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
پھر یہ کہ بندوں کے حق میں بھی ہم نے پرائورٹیز جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے. فرائض اللہ نے فرض کیے ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اور جو حرمات ہیں, جن چیزوں کو حرام کیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ باؤنڈری سیٹ کی ہیں. کوئی انسان کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث سے بہترین لینے والا بنا دے, حق اور سچ کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. جو بھی جذبات سے کہے ہوئے الفاظ ہیں یا جو جن الفاظ کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں ہو سکی وہ میری کمی کی وجہ سے ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین دن کا کام لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.